بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عزبہ بلوچ۔ ناظرین، آج ہم ان سوالات پر بات کریں گے جن کا تعلق براہ راست بلوچستان کے امن سے ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ سیکورٹی فورسز نے بشیر زیب کے ایک قریبی ساتھی کو جہنم واصل کرا دیا، تو آپ کی نظر میں کیا بشیر زیب کے لیے بھی یہ وقت قریب آ چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری افواج ہو یا ہمارے ایف سی کے جوان ہوں یا ہمارے پولیس کے جوان ہوں، انہوں نے ہمیشہ ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ، ہمیشہ بہادری کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں بڑے جذبے کے ساتھ بلوچستان میں امن کے لیے، بلوچستان میں بلوچ عوام کے بہترین مستقبل کے قیام کے لیے کام کیا ہے۔ اور ہماری سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں ایک یہ روایت رہی ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے ہمیشہ فتنہ حل ہندوستان کے یا بشیر زیب کے ان تمام مذموم مقاصد کو، ان کے تمام مذموم عزائم کو جو انہوں نے بلوچستانی عوام کے خلاف اٹھانے کی کوشش کی ہے یا بلوچستانی عوام کے خلاف انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز نے ہمیشہ ان کے تمام ان مذموم ارادوں کو ناکام بنایا ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ، سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں اپنی قربانیوں کی بدولت، میں سمجھتا ہوں دشمن کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ دشمن چاہے دائیں سے آئے یا بائیں سے آئے، یا دشمن ہمیشہ آگے سے آئے یا ہمیشہ اپنی روایات کو قائم کرتے ہوئے پیچھے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں، لیکن ان کو ہمیشہ ایک منہ توڑ جواب ملے گا، اور ہمیشہ ان کے تمام مذموم مقاصد کو بلوچستان کی سرزمین پر زمین بوس کیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔ ابھی ویری ریسنٹلی فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردوں نے بشیر زیب کے ایک قریبی دہشت گرد ساتھی بابو چریا نے کوئٹہ کے عوام پر حملہ آور ہونے کا ایک منصوبہ بندی کی تھی۔ ہیرو 2 میں ان کے سو کالڈ آپریشن میں جس طرح سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ بلوچستان پر حملہ آور ہوا جائے گا، اور بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ کے عوام کو ایک دفعہ پھر خون اور آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، اور کوئٹہ کے عوام میں ایک دفعہ پھر خوف و ہراس پھیلائی جائے گی۔ لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے تمام مذموم مقاصد کو حقیقت میں تبدیل ہونے سے پہلے دفن کر کے ان کو یہ ایک پیغام دیا کہ افواج پاکستان سرزمین بلوچستان پر ہمیشہ ایک سکسیسفل اسٹریٹجی رکھتی ہے۔ فتنہ حل ہندوستان کے 8 سے زائد دہشت گردوں کو درخشاں میں جہنم واصل کیا گیا، اور 6 سے زائد دہشت گردوں کو بارکان میں جہنم واصل کر کے فتنہ حل ہندوستان کو یہ پیغام ضرور، میں سمجھتا ہوں، پہنچایا گیا کہ دشمن چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، وہ بشیر زیب کا قریبی ساتھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے دشمن بیرونی ہو یا اندرونی ہو، لیکن دشمن کبھی بھی افواج پاکستان کے شکنجے سے، میں سمجھتا ہوں، بھاگ نہیں سکتا، وہ افواج پاکستان کے شکنجے سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ جہاں تک بات آپ نے بشیر زیب کی تو میں سمجھتا ہوں بشیر زیب ایک بگوڑا ہے، ایک دہشت گرد ہے، وہ اپنی لوکیشنز کو چینج کرتا پھر رہا ہے، لیکن افواج پاکستان بشیر زیب کے حلق تک پہنچ چکی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی بشیر زیب جیسے ایک درندے کی لاش کو، میں سمجھتا ہوں، بلوچ عوام کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے بلوچ عوام کے شہداء کے قرض کو، میں سمجھتا ہوں، اتارا جائے گا۔ فتنہ حل ہندوستان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہماری تمام بلوچستانی ماؤں کے، وہ میں سمجھتا ہوں، بہنے والے ہر ایک آنسو کا ان سے انشاءاللہ بدلہ لیا جائے گا۔ جس طرح سے ان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کے سہولت کاروں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو دہشت گرد ابتدا سے اس کے ساتھ تھے، ان کا انجام یہ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بشیر زیب کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب بلوچستان میں فتنہ حل ہندوستان کا مکمل صفایا ہوگا انشاءاللہ۔ سر، اس کے علاوہ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کو فتنوں سے پاک کیا جا رہا ہے، مگر دوسری طرف BYC اماں ہوری کا رونا رو رہی ہے، تو آپ کی نظر میں اماں ہوری کا اصل جو ہے جسمانی قاتل کون ہے؟ دیکھیں، BYC مسنگ پرسنس کی بڑی ایک ریپریزنٹیٹیو بنتی ہے۔ بارہا ہم یہ کہتے ہیں کہ BYC کے پاس جو مسنگ پرسنس کی سو کالڈ ایک لسٹ ہوتی ہے، یا جو ان کے پاس فہرستیں ہوتی ہیں، وہ سب کے سب سو کالڈ ہوتے ہیں، وہ جعلی ہوتے ہیں، وہ صرف ان کے، میں سمجھتا ہوں، جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کے اوپر بنائے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس اماں ہوری کا رونا رویا جا رہا ہے، اماں ہوری کے بیٹے کا نام گل محمد مری نہیں تھا، اماں ہوری کے بیٹے کا نام گل خان مری تھا، اور فتنہ حل ہندوستان یہ کلیم کرتی ہے کہ 2012 میں انہیں سیکورٹی فورسز نے اغوا کیا ہے، لیکن بلوچستان میں ہر ایک نوجوان کو یہ علم ہے کہ گل خان مری ایک دہشت گرد تھے، اور 2013 میں وہ خود فتنہ حل ہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے۔ جہاں تک بات اماں ہوری کے قاتلوں کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں BYC اماں ہوری کا اصل قاتل ہے۔ BYC نہ صرف اماں ہوری کا اصل قاتل ہے، بلکہ BYC ایسے لاکھوں بلوچستانی ماؤں کا قاتل ہے جن کے بیٹوں کو BYC
کی وجہ سے فتح ہندوستان کے دہشت گرد اپنے دہشت گردانہ گروہوں میں ان کی انڈکشن کرتے ہیں. BYC میرے نظر میں بلوچستان کے نوجوانوں کی نظر میں ہمارے بلوچستان کے آلات کی بینیفیشری ہے. پہلے یہ ہمارے نوجوانوں کو BYC ورغلاتی ہے, انہی اماں ہوری جیسے ماؤں کے بیٹوں کو ورغلا کر بندوق اور بم و بارود تما کر یہ پہاڑوں پر پہلے پہنچاتے ہیں, پھر ان کے نام پر یہ فنڈنگ حاصل کرتے ہیں, پھر ان کے نام پر یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر انہی کے والدین کو اپروچ کر کے یہ اپنے دہشت گردانہ تحریکوں کے درنوں اور جلسوں میں بٹاتے ہیں. پھر جب ان کے والدین کی میں سمجھتا ہوں ڈیتھ ہوتی ہے, پھر ان کے نام پر بھی فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو BYC بلوچستان میں اصل معصوم بلوچوں کا قاتل بھی ہے, اور ان کے والدین اگر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں سڑکوں پر خوار ہوتے ہیں تو اس سب کی بینیفیشری BYC ہے. بلوچستانی ماؤں کو میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست بلوچ دوست ریاست ہے. یہ ریاست کبھی بھی بلوچستانی ماؤں کے بیٹوں کو اغوا نہیں کرتی ہے. جو لوگ آپ کو سڑکوں پر بٹاتے ہیں, جو لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں, جو لوگ آپ کے نام پر فنڈنگ لیتے ہیں, جو لوگ آپ کی ایموشنل کوریج کر کے پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اصل میں آپ کے بیٹوں کے وہی قاتل ہیں. آپ انہی کو پکڑے. میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کی رخ کرنے کی بجائے آپ اسی مارنگ کو, آپ اسی سمیدین کو, آپ اسی بیبوں کو, آپ اسی سبیہ کو گریبان سے پکڑے. آپ کے بچے ایک ایک دن میں بازیاب ہو کر آ جائیں گے. ریاست آپ کا دوست ہے, ریاست آپ کے بچوں کا قاتل نہیں ہے, بلکہ ریاست آپ کے بچوں کی ماں ہے. جس طرح سے آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, یہ ریاست بھی آپ کے بلوچ نوجوانوں سے اسی طرح سے محبت کرتی ہے. ریاست تو بارہا انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ پہاڑوں سے اتر کر آ جائے, ورنہ ریاست کے لیے کیا مشکل ہے, 2-4 بم گرا کر ان سب کا خاتمہ چند لمحوں میں پہاڑوں میں ہو سکتا ہے. لیکن ریاست ان کو کہنا چاہتی ہے کہ آپ آئیں, قومی دائرے میں شامل ہو. ریاست ہمیشہ بلوچ دوست ہے, ریاست قاتل نہیں ہے آپ کے بچوں کا. جو آپ لوگوں کو اٹھا کر سڑکوں پر بٹاتے ہیں, آپ کی فنڈنگ حاصل کرتے ہیں, اصل میں وہی قاتل ہے. اب یہ وقت ہے کہ آپ اپنے دشمن کو, اصل دشمن کو اپنے پہچانے اور ان کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑیں. بالکل سر, آپ یہ بتائیے گا کہ عسکری محاذ پر کامیابیوں کے بعد کیا ریاست پاکستان نے اب معاشی محاذ پر بھی فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دیکھیے, ہماری افواج نے ہمیشہ فتح ہندوستان کے تمام مذموم مقاصد کو ناکام بنایا ہے. اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہماری افواج نے جنگی محاذ پر فتح ہندوستان کا ہتھیاروں سے میں سمجھتا ہوں دفن کر چکے ہیں. ان کو فتح ہندوستان زمینی سطح پر بالکل ناکام ہو چکے ہیں. لیکن ہماری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو احساس بھی ہے, کہ معاشی طور پر فتح ہندوستان کو توڑا جائے, معاشی کمر ان کی توڑی جائے. فتح ہندوستان کو بارہا میں سمجھتا ہوں ایران بارڈر سے ان کی فیسیلیٹیشن ہوتی تھی, جو میں سمجھتا ہوں اللیگل اسمگلنگ ہوتی تھی, یا اللیگل ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی, یا اللیگل میں سمجھتا ہوں ایگزسٹنس اور انٹرنس ہوتی تھی, جہاں سے فتح ہندوستان کو فائنینشلی سپورٹ ملتی تھی. انہی راستوں سے ہماری بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کو ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے فتح ہندوستان کے افغانستان میں قائم یا سستان اور زاہدان میں قائم دہشت گردانہ کیمپس میں منتقل کیا جاتا تھا. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے اور ریاست پاکستان نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اب یہاں ایگزسٹنس اور انٹرنس صرف پاسپورٹ کی بنیاد پر ہوگی. کسی بھی قسم کی راہداری کی بنیاد پر یا کسی بھی قسم کی مخصوص پاس کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی اللیگل اسمگلنگ نہیں ہوگی, کسی بھی قسم کی تجارت نہیں ہوگی, اور کسی بھی قسم کی موومنٹ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا نوجوان کے جنگی محاذ کے بعد یہ فتح ہندوستان کے معاشی کمر پر ایک فیصلہ کن وار ثابت ہوگی انشاءاللہ. ریاست پاکستان وہ ہر اقدام اٹھائے گی, وہ ہر قدم اٹھائے گی, وہ ہر راستہ اختیار کرے گی جس سے بلوچستان میں امن قائم ہو, بلوچستان کا نوجوان ترقی کرے اور فتح ہندوستان کی تمام جڑوں کو اکاڑا جا سکے. ریاست ایکٹیو ہو چکی ہے, بلوچستان میں عدل کا نظام ایکٹیو ہو چکا ہے, بلوچستان میں انصاف کا نظام ایکٹیو ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں فتح ہندوستان کے بڑے کم دن بلوچستان میں رہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ بلوچستان میں ان کا مکمل طور پر صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ. سر, اطلاعات کے مطابق کہ BLA کے زراب ونگ کا خاتمہ کیا گیا ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے اور آگے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, BLA کا کوئی زراب ونگ بلوچستان میں تھا ہی نہیں. 2-4 انہوں نے لونڈوں کو رکھ کر یا 2-4 میں سمجھتا ہوں اپنے آوارہ دہشت گردوں کو رکھ کر ایک زراب انٹیلیجنس ونگ کا نام دے دیا. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت بلوچستان محفوظ ہاتھوں میں. اگر ہم IGFC نارتھ بلوچستان کی بات کریں تو میجر جنرل عاطف مجتبیٰ اس وقت بلوچستان میں امن کے لیے بہت سرگرم ہے. وہ بڑے ایک دلیر قسم کے انسان ہیں, بڑے بہادر قسم کے انسان ہیں, اور اس وقت وہ خاص کر بلوچستان میں نوشکی کے اضلاع میں اسمارٹ سرویلنس کے ذریعے سائبر انٹیلیجنس
انٹیلیجنس کے ذریعے اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے فتنہ حل ہندوستان کے چاہے کوئی ذراب ونگ ہو, چاہے ان کا کوئی بھی سو کالڈ ونگ ہو, وہ اس کے خاتمے میں بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اسپیسیفکلی نوشکی کی بات کریں تو نوشکی میں فتنہ حل ہندوستان کے 22 سے زائد دہشت گردوں کو زندہ پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا ہے, اور کل ہی فتنہ حل ہندوستان کے 8 سے زائد سہولت کاروں کو قلی غریب آباد نوشکی سے گرفتار کیا گیا ہے. تو ایف سی کے جوان نوشکی میں فتنہ حل ہندوستان کے تمام سو کالڈ ونگز کو توڑنے میں, ان کو مسمار کرنے میں, ان کو ان کے بلوں میں سے نکال کر گن کر چن کر مارنے میں سب سے بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس وقت ایف سی بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ آگے پیش ہے. ایف سی کے جوان ہر ضلع میں جا رہے ہیں, ہر علاقے میں جا رہے ہیں, ہر کوچے میں جا رہے ہیں, ہر پہاڑ میں جا رہے ہیں, اور وہ فتنہ حل ہندوستان کے ہر ایگزسٹنس کو وہاں پر ناکام بنا رہے ہیں. ہم جہاں تک نوشکی کی اگر بات کریں تو نوشکی کی عوام اب یہ خود کہتی ہے کہ جن بیٹھکوں میں, جن سرداروں کے میں سمجھتا ہوں مہمان خانوں میں فتنہ حل ہندوستان کی سہولت کاری کی جاتی تھی, یا نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی تھی, یا نوجوانوں کو ورغلایا جاتا تھا, تو عوام ان کا خاتمہ کر رہی ہے. الحمدللہ فتنہ حل ہندوستان کا خاتمہ ہو رہا ہے, چاہے ان کا کوئی ذراب ونگ ہو, چاہے ان کی کوئی انٹیلیجنس ونگ ہو, یا کوئی بھی سو کالڈ ونگ ہو. ان کی بلوچستان میں ابھی ایگزسٹنس میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے. عوام اور ریاست اور ایف سی اور ہماری تمام سیکورٹی فورسز ایک ہی پیج پر ہیں. انشاءاللہ فتنہ حل ہندوستان کا ایک بندوبست کیا جا چکا ہے. فتنہ حل ہندوستان کا مکمل انشاءاللہ بلوچستان سے خاتمہ کیا جائے گا. انہیں مزید بلوچستان میں بڑھ کے مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ فتنہ حل ہندوستان کے تمام دہشت گردوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر عوام کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, اور قانون کے مطابق, بلوچ رسم و روایات کے مطابق, کیونکہ انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کا استعمال کیا ہے, تو انہی رسم و روایات کے مطابق عوام ان کا خود فیصلہ انشاءاللہ کرے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اب وقت آ گیا ہے حساب لینے کا. ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر فتنہ پرست کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا, اور بلوچستان کی امن سے کھیلنے والوں کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.